الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومقوانا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم گزشتہ کئی ہفتوں سے خلافت خاصہ یعنی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم ان کے دور کے حالات زندگی قرآن پاک کی کسی آیت جو کہ خطبوں میں تلاوت ہوئی ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا سلسلہ گفتگو خلیفہ بلا فصل سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت کے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات تک پہنچ چکا ہے۔ جس طرح انہوں نے زمانے خلافت کو سنبھالا، خلافت کی باغ ڈور سنبھالی،
ماحول کے اعتبار سے، وقت کی شدت اور نزاکت کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں اتنا سخت ترین دور، شدید ترین دور کبھی نہیں گزرا کہ جب خلافت کے امتحان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالا گیا۔ پھر جس طرح یہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ خلافت کوئی ان کی اپنی طلب اور تقاضے کی بنیاد پہ نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی تقدیر کا بنایا ہوا ایک نقشہ تھا، اس کے ایک ازلی فیصلے کے تحت تھا کہ اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے غلبے کا آغاز کرنا ہے، اور انہی صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا تمام معروف ادیان پہ اس کا غلبہ ہو جانا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ غلبہ ہونا ہے، اب اس غلبے کے لیے جو استعمال ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ رب العزت کی منشا تھی، وہی اللہ رب العزت کی مرضی تھی، اس لیے کہ جب اس نے خلافت اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ارادہ کسی اور کو آگے لانے کا ہو لیکن اس کی بجائے کوئی اور آگے آ جائے۔ اللہ رب العزت تو بڑی قادر ذات ہے نا، جس نقشے پہ اللہ نے خلافت کو قائم فرمایا یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا تھی، اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا تھا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر۔ کیا غرض تھی بھیجنے کی؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ایک دین حق دے کر، ایک کامل نظام حیات دے کر اس نے ایک رسول بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس زمانے کے جتنے ادیان ہیں اور قیامت تک جتنے پھر ادیان آئیں گے تمام دینوں پہ اس دین کو غالب کر دے۔ اور اس زمانے میں جو معروف ادیان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس زمانے میں خلافت خاصہ کام کرتی رہی، بعد میں پھر خلافت عامہ، پھر اس کے بعد پھر خلافت خاصہ ایک دور میں ساری دنیا کے اندر انشاءاللہ اسلام کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دور میں 4 بڑے دین تھے، یہود کا دین اور نصرانیوں کا دین، مجوسی آتش پرست لوگ، فارسی لوگ، ان کا دین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری کے قریش کے لوگوں کا دین جو کہ بت پرست تھے، صنم پرستی کا دین۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں دینوں پر غلبہ اسلام کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دی۔ آپ کی زندگی میں اسلام کا غلبہ ان پہ شروع ہو گیا۔ بت پرست جو عرب کے بت پرست تھے، اس پورے جزیرہ عرب میں وہ یا تو اسلام کے زیر نگین آ گئے، اور اکثریت جو ہے وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ شرک چھوڑتے بالکل چھوڑ گئی، حتیٰ کہ جزیرہ عرب سے شرک کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کی تفصیلات مختلف درسوں میں
آپ آزاد سن چکے ہیں کہ کس طرح کوئی وفود کے ذریعے سے، کوئی جہاد کے ذریعے سے، کوئی تبلیغ کے ذریعے سے، مختلف ذرائع کے ساتھ. لیکن جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا اور جو عرب کے بڑے بڑے قبائل مسلمان ہوئے تھے ان میں سے جو دور دراز کے قبائل تھے، کچھ قبائل اسلام سے منحرف ہوئے، پھر یہ ایک وبا نکلنے لگی. کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، کچھ آپ کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، اور کچھ دین اسلام سے منحرف ہونے لگے. پھر ایک وبا کی شکل بن گئی. اب یہ امتحان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان فتنوں سے کیسے نمٹتے ہیں. ایک تو یہ کہ جزیرہ عرب کو پہلی شکل پہ لانا، کہ جو شکل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں، کیا شکل تھی کہ پورا جزیرہ عرب جس کا تعلق یہ حجاز کی سرزمین سے بھی ہے، مکہ سے مدینہ تک کا علاقہ، پھر مدینہ سے آگے شام کی سرحدیں، پھر مکہ سے مشرق کی طرف یمن کی سرحدیں، پھر نجد العراق تک کا علاقہ، یہ سارا جزیرہ عرب جو تھا اس میں اسلام غالب آ چکا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ فتنے اٹھنے لگے، اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس اللہ رب العزت نے جو ان کو زندگی میں مہلت دی، وہ زندگی ان کی صرف رسول اللہ کے بعد 2 سال زندگی تھی. صرف اس 2 سال میں انہوں نے ایک وہ لشکر بھی روانہ کرنا تھا جو روم کے خلاف رسول اللہ نکال چکے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو بھی روکنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ روم بڑی طاقت تھی. پھر مختلف قبائل میں جہاں فتنے پھیل چکے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے پہلے سمجھا کر پھر زبردستی ان پر غلبہ پانا تھا، تاکہ جزیرہ عرب جو ہے اس کے اندر اللہ کا دین صحیح معنوں میں پھر دوبارہ قائم ہو جائے. اور یہ ابتدائی چیلنج تھا. پھر اس کے بعد روم اور فارس کی جو بڑی سلطنتیں تھیں ان کو زیر نگین آنا. یہودی جو تھے وہ ظاہری نقشے سے تو مٹ گئے ایک دفعہ، وہ تو خیبر کے بعد آپ نے ایسی ضرب لگائی نا کہ جس طرح کسی نے کہا نا خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود، کہ تم خیبر کو یاد کرو. ایسی ضرب لگی کہ نام و نشان ان کی سیاسی ان کا وقار ہی ختم ہو گیا تھا. لیکن وہ اپنی سازشوں میں لگے رہے، آہستہ 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 کرتے 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 کہ 1948 میں آ کے انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست بنائی، اور پھر پوری دنیا میں اب پھر دوبارہ انہوں نے اپنی شرارت اس طرح کھولی ہوئی ہے کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے، یعنی سوائے چند ممالک کے، یا کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک افغانستان کی سرزمین ہے جو ان سے محفوظ ہے، باقی ہر ملک میں ان کی مداخلت موجود ہے. لیکن اس وقت ان کا کوئی سیاسی نقشہ تو تھا نہیں کہ ان کے خلاف کیا جائے. فارس کا البتہ نقشہ تھا، روس کا نقشہ تھا، ان کے خلاف بھی کام کرنا تھا. اب سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 لشکر ترتیب دیے. روم کے جہاد کے بعد، لشکر اسامہ کی واپسی کے بعد 11 لشکر ترتیب دیے، جس میں شام کی مہمات کا آپ ذکر چن چکے. مسلمہ کذاب سے بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے، جس میں بہت بڑی تعداد بدری صحابہ کی بھی ہے. بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے. پھر بحرین کی طرف متوجہ ہوئے، بحرین سے عمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر عمان سے اس سمت میں مغرب کی سمت میں جتنی مہمیں تھیں ساری مہمیں اللہ کے فضل سے سر کرنے کے بعد پھر دوبارہ اب یمن کی طرف متوجہ ہوئے. یہاں تک ہمارا سلسلہ گفتگو پہنچا ہے کہ شام کے علاقے میں دوبارہ دین اسلام قائم ہو گیا، مرتدین کا خاتمہ ہو گیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور جو کسی بھی اعتبار سے اسلام سے منحرف ہو رہے تھے جو لوگ، وہ سارے دوبارہ یا تو دین اسلام پہ قائم ہو گئے، یا ان کی حیثیت اور ویلیو ختم ہو گئی، یا دور دراز بھاگ گئے اور نکل گئے. اور یمن میں کچھ حصہ آپ اس کا بھی سن چکے ہیں کہ ابتداً
اسود انسی نے یہاں پر بھی یمن کے اندر بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک صحابی حضرت فیروز الدیلمی جن کو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا یہاں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑا خفیہ ایکشن کر کے اس کے محل کے اندر داخل ہو کر اس اسود انسی کو قتل کیا، پھر اس کے بعد اس محل پہ قبضہ کر لیا. لیکن جب یہ وبا پھوٹی ہوئی تھی ارتداد والی تو یمن بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مرتدین کی تعداد زیادہ ہو گئی. اور اتنی تعداد تھی کہ فیروز دہلوی جو تھے اکیلے ان کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، لہذا وہ بھی مسلمانوں کو لے کر ایک طرف نکل گئے. ادھر سے جب شام کی مہموں سے عمان کے علاقے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ وہاں سے فارغ ہو کر آئے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹھنا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، نکلو اب یمن کی طرف پہنچو اپنے بھائی فیروز دہلوی کے پاس. چنانچہ وہ بھی فیروز دہلوی کے پاس پہنچ گئے. پھر اسی طرح مہاجر ابن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی صدیق اکبر اپنے 11 لشکروں میں سے ایک لشکر ان کا بھی تھا، ان کو بھی روانہ کر چکے تھے. اب 3 صحابہ کا لشکر مل گیا، فیروز دہلوی کا، مہاجر ابن ابی امیہ کا، اکرمہ ابن ابی جہل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے مل کے پھر یمن کے اندر کافروں پہ ایسی بوچھاڑ کی کہ شکست کھا کے وہ بھاگے اور اپنی پناہ گاہیں تلاش کرنے لگے. اور اس وقت جو مرتدین کے جو 2 بڑے سردار تھے ان میں سے ایک عامر ابن مادی کا قرب تھا اور ایک قیس نام کا آدمی تھا، ان کو گرفتار کیا اور مہاجر ابن ابی امیہ نے مدینہ طیبہ بھیج دیا. مدینہ طیبہ گئے، اللہ کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نے سمجھایا، بات ان کو سمجھ آ گئی، سچے دل سے توبہ طائب ہوئے. پھر انہی 2 آدمیوں نے روم اور فارس کے خلاف جہاد میں مسلمانوں میں صف اول میں کردار ادا کیا. پھر یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس سے آگے پھر کسی کو تھوڑا سا دوبارہ جوڑیں گے اپنے ذہن کہ ان 2 مرتدین کے سرداروں کو دوبارہ پھر اسلام میں واپس آنے کی توفیق بھی ہوئی، اللہ کے راستے میں جہاد کی توفیق بھی ہوئی. اور پھر اس کے بعد اسی یمن کے قریب 2 چھوٹے علاقے تھے، یعنی جس طرح ایک صوبہ بڑا علاقہ ہوتا ہے اور ضلع اس میں چھوٹا ہوتا ہے، یہ تقریباً ضلع لیول کے علاقے تھے، حضرموت اور کندا. ان کے اوپر بھی آپ نے ایک صحابی کو گورنر بنایا ہوا تھا، ان 2 کو اکٹھا کر کے، زیاد ابن لبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کے پاس بھی تعداد بہت مختصر تھی. ادھر بھی وبا پھوٹی ہوئی تھی، کوئی ارتداد والی، مرتدین یہاں پر بھی سر اٹھائے ہوئے تھے، بغاوت کر رہے تھے جگہ جگہ پر. لیکن یہ بھی انتظار میں ابتدا میں ہلکا لڑائی کرتے رہے، دشمن کے ساتھ تصادم جاری رہا، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے. پھر جب یمن کی مہم سے یہ حضرات فارغ ہوئے، ان سب نے پھر رخ اسی طرف کیا، حضرموت اور کندہ کی طرف. اب ان کا جو سردار تھا اشعث بن قیس، یہ وہاں سے بھاگا اور ایک قلعہ تھا، کتابوں میں اس کا نام قلعۃ الخیر یا قلعۃ الخبیر اس کا نام آتا ہے، اس میں جا کر اس نے پناہ لی اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا. اب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو کچھ وقت کے بعد اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا، رعب ڈال دیا. اب اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ میں 9 آدمیوں کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں، 9 آدمیوں کو امان دے دو، اور 9 آدمیوں کو امان دو اور اس کے بعد ہم سارے دروازہ کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آ جاؤ اندر. تو مسلمانوں کے امیر نے کہا ٹھیک ہے جی، 9 آدمیوں کو امان دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں. اللہ کی شان، اس نے جب نام لکھ کے بھیجے نا، اس نے 9 پورے کرتے کرتے اپنا نام چھوڑ دیا، اپنا نام چھوڑ دیا، باقی نام آ گئے. وہ لال مجکر والا لطیفہ ہے نا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا اور سفر پر کے 5 آدمی تھے
اور کسی جگہ پہ کہا یار اپنی گنتی تو کر لو، پورے ہو یا تھوڑے تو نہیں ہو، گنتی کی، ایک نے گنتی کی 1 2 3 4، ایک آدمی تو کم ہو گیا، دوسرے نے گنتی کی، پھر اس نے کہ 1 2 3 4، پھر ایک آدمی کم ہو گیا، اب سارے باری باری گنتی کر رہے ہیں اور 5واں آدمی پورا نہیں ہو رہا، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، اب سب میں مٹی اور راکھ ڈال رہے ہیں اور شور شرابہ ہے، قافلہ قریب سے گزرا، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہاں کیا شور ہے، قافلے والے آئے، انہوں نے کہا بھی کیا مصیبت ہے، کیوں رو رہے اور سر میں راکھ ڈال رہے اور مٹی ڈال رہے، انہوں نے کہا جی ہم آئے تھے 5 آدمی سفر پہ، لیکن ایک آدمی ہمارا غائب ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ہیں تو 5 ہی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس نے ایک دکان سے پکڑ کر ایک تھپڑ لگایا، اس کے بعد گنتی کی اور آگے پورے 5 ہو گئی۔ تو اسی طرح اشعث ابن قیس، لیکن ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے، ایک اعتبار سے یہ بھی دیکھو کہ اللہ رب العزت ان کو بھی کھینچ رہا ہے ہدایت کی طرف، لیکن نام اپنا بھول گئے لکھنا، 9 آدمی کا فہرست، 9 آدمیوں کی فہرست آئی، سردار کا نام اس کے اندر نہیں ہے، ان 9 کو امان دے دی گئی، باقی سارے گرفتار ہو گئے، اس میں اشعث ابن قیس بھی گرفتار ہو گئے۔ اب جب یہ گرفتار ہوا اور مدینہ طیبہ پہنچا، پھر سیدنا صدیق کے اکبر نے ان سے بات کی، سمجھایا، اللہ نے ان کو بھی پھر دوبارہ ایمان کی توفیق دے دی۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بھائی کوئی دنیا کا جرم ایسا جرم نہیں ہے کہ جو قابل معافی نہ ہو اللہ کے دربار میں، کوئی جرم دنیا کا ایسا نہیں ہے۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا کہ جس طرح آپ کو میں بتلا چکا ہوں کہ نبوت کے 4 بڑے دعوے دار رسول اللہ کے بعد، کہ جن کے متعلق دجال کے الفاظ پہلے آ چکے ہیں، ہمیں میری امت کے اندر دجال آئیں گے اور ان کو باقاعدہ گنا بھی جاتا ہے، ایسے الفاظ بھی ان کے متعلق بولے جاتے ہیں، لیکن ان 4 میں 2 کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، طلحہ الاسدی اور سجا بنت الحارث جو عورت تھی جس نے مسلمہ سے شادی کی تھی، ان 2 کو ایمان کی توفیق مل گئی، اور پھر تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ انہوں نے جو باقی زندگی گزاری وہ عابد اور زاہد کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ اسی طرح یہ جو مرتدین ہیں، صحابہ کرام کی جماعت سے لڑ رہے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے لشکروں کی شکل کے اندر، ارتداد کا فتنہ عام ہو چکا ہے اور ان کی بنیاد پہ بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے چاہا ان کو توبہ کی توفیق مل گئی، کہ جب توبہ کی توفیق ملتی ہے تو پھر پچھلے گناہ بھی دھل جایا کرتے ہیں سارے۔ اللہ، یہ ایک اللہ کی شان ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، ان لفظوں میں ذرا غور تو کرو، اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، جو ہو اس سے کوئی سروکار نہیں، کافر ہو، مشرک ہو، گبر پرست، گبر و بت پرستی کرتے ہو، آتش پرستی کرتے ہو، مجوسی ہو، جو جرم کیا، جو ظلم کیا، جو گناہ کیا، لوٹ آؤ اللہ کے دربار کی طرف۔ جب اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ جس میں نبوت کو للکارا گیا، جس میں اسلام کے نظام کو للکارا گیا، جس میں کلمہ اسلام سے بغاوت کی گئی، توبہ سے جب اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو انسان پھر اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، خامخواہ کہ دیکھو جی اللہ ہمارے اوپر کرم نہیں کرتا جی۔ بھائی اللہ کے دربار میں کوئی جڑ کے تو دیکھے، آئے تو صحیح اللہ کے دربار میں کہ رجوع کا ارادہ تو کرے۔ واشی بن حرب جن کے متعلق میں نے بیان کیا کہ پہلے حضرت حمزہ کے قاتل، اور قتل بھی اس طرح کہ اس قسم کے ظلم و ستم کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں ملی تھی، نیزے میں ماہر تھے، نیزہ بازی میں۔ آقا نے کہا کہ اگر حمزہ کو اس نیزے کے ذریعے سے قتل کر لو تو یہ آزاد کر دیں گے۔ ہندا نے پیسوں کی لالچ دی اور یہ عہد میں شریک ہوئے صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے، طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس نیزہ مارا اور وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک طرف اٹھا کے لے گئے، پیٹ چاک کیا، اور اس حد تک ظلم ہوا کہ وجود کے اندر سے اعضائے رئیسہ کو باہر نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری بلکہ ہچکیاں بندھی ہوئی تھی آپ کی، کسی کی وفات پہ آپ اتنا
سخت آپ نے گریہ زاری نہیں کی جتنا آپ نے حضرت حمزہ کی وفات کے اوپر کی. دیکھو جرم دیکھو کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کرتا ہے کہ جس کے متعلق فرمایا ھذا اسد من اسد اللہ، ہم یہ تو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. مکہ فتح ہوا تو بھاگ گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پناہ دی ہوئی تھی کہ باقی سب کے لیے معافی، سب کے لیے عام معافی کا اعلان، لیکن کچھ کے لیے امان اور پناہ نہیں، جن میں سے ایک عبداللہ ابن ابی سرا ہے، واشی بن حرب ہے، ہندا ہے، ان کے نام تھے. واشی بن حرب بات کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کتنا عرصہ بھاگا رہوں گا، دین تو سچا ہے، قبول کیوں نہیں کر لیتے. اب دل میں خیال آیا، کہا نہیں اس طرح جاؤں گا تو میرے جو پکڑنے کا آرڈر ہے، قتل کرنے کا آرڈر ہے، مارا جاؤں گا. پہلے پیغام بھیجتا ہے، قاصد بھیجا اور کہا کہ ایمان لانا چاہتا ہوں، اپنے حلقہ احباب میں قبول کرو گے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ حمزہ کا قاتل صحیح، لیکن اس کا ایمان ہمیں اس کے قتل سے زیادہ محبوب ہے. اگر وہ ایمان لائے تو ہم اس کے ایمان کو کیوں نہیں قبول کریں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. قاصد واپس گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، راستہ سیدھا ہو گیا. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے اپنے لیے گنجائش نظر نہیں آتی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و پکار نہیں کرتے ہوں گے اور نہ حق قتل نہیں کرتے ہوں گے، زنا اور فحاشی کا ارتکاب نہیں کرتے ہوں گے، ان کے لیے معافیاں ہیں. لیکن جس نے یہ کام کیے یلقا اثاما، اس کو اپنے گناہوں کا وبال اٹھانا پڑے گا، بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو ان جگہ میں سے کون سا کام ہے جو میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو؟ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، میں نے تو قتل ناحق بھی کیا ہے، میں نے تو زنا کا ارتکاب بھی کیا ہوگا. کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ لہذا پہلے اس آیت سے متعلق پوچھا جائے. اب دیکھو جرم دیکھو، پھر آنے کا انداز دیکھو، شرطیں رکھ کے. اور پھر قاصد واپس گیا. قاصد جب گیا تو رسول اللہ سوچنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سر جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر جبریل آیا، آیات اتری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت ایسے آدمی جو ہیں ان کے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اب یہ آیت آئی تو اب اس کے بعد تو بھاگ کے آنا چاہیے تھا نا، لیکن بہت ذہین انسان تھا. واشی بن حرب جو ہے غلام ہونے کے باوجود ان کی ذہانت بھی بہت بڑی مثال ہے. تو ضمن ایک بات آ گئی، حدیث کے طالب علموں کو ہم عام طور پہ یہ سناتے ہیں کہ حدیث کس طرح محفوظ ہوئی، صحابہ کے حافظے کس طرح تھے. یہ واشی بن حرب ایک مرتبہ دمشق کے اندر ایک دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان صحابی یا تابعی ہیں عبید اللہ بن ادی بن خیار، وہ گئے، انہوں نے کہا جی پرانے آدمی ہیں واشی بن حرب، ان سے ملاقات کرتے ہیں. اب سائے میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی بہت لمبا عرصہ گزرنے کی بات کے بعد، یعنی بہت عرصہ یہ بات بھی زندہ رہے. سلام کرنے کے بعد کہا کہ اتعارفونی، کیا مجھے پہچانتے ہیں؟ واشی بن حرب نے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے بعد پاؤں کی طرف ذرا توجہ زیادہ ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ امید ہے کہ میں جو اس کا جواب دوں گا وہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ کیا جواب دیں گے، کس طرح غلط نہیں ہوگا؟ کہنے لگے کہ عدی بن خیار نام کا ایک آدمی تھا مکہ میں، میرا بڑا دوست تھا، جگری دوست تھا. اس کے پاس میں مہمان ہوا ایک رات، اور صبح اس کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں، اس بچے کو، یہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے،
دایا تک پہنچا کے آ جائیں، دودھ پلانے والی عورت تک۔ تو میں نے وہ بچہ اٹھایا تھا، اس کے صرف پاؤں ننگے تھے، وجود پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا، اس کو میں دایا کے پاس چھوڑ کے آیا تھا۔ آج 30-35 سال گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور اس کا نام عبید اللہ ہوگا۔ اللہ اس طرح پہچانا عبید اللہ ابن ادی میں اتنے ذہین انسان تھے۔ ان کا بھی آیات تو ٹھیک ہے یہ آ گئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لیکن کہا ان فی ھذا لشروطا، اس کے اندر تو شرائط ہیں کہ توبہ ایمان لائے، ٹھیک ہے ایمان لاتا ہوں، توبہ کرے توبہ بھی کرتا ہوں، وعمل صالحا۔ اب میں اس بات کی کیا گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ساری زندگی عمل صالح ہی مجھ سے ہوگا اور غیر صالح عمل مجھ سے ہو ہی نہیں سکے گا؟ اس لیے کہ انسان ہوں، کبھی عمل صالح ہو جاتا ہے اور کبھی عمل بد بھی ہو جاتا ہے، آدمی سے غلطی بھی ہو جاتی، لیکن مجھے کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ میرے لیے بھی بخشش ہے۔ اب پھر گئے قاسم جا کے بات کی کہ اب تو واشی نے یہ پیغام دے دیا ہے۔ آپ نے پھر سوچا اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن جو گناہ اس کے علاوہ ہوا جس کو چاہے معاف کر دے۔ اب جب یہ آیت واپس پہنچی قاسم کی زبانی تو اس نے کہا ان فی ھذا لاختصاصا، اس آیت میں بھی ایک خصوصیت بیان کی گئی کہ جس کو اللہ چاہے تو معاف کرے۔ اب مجھے کیا معلوم اللہ مجھے معاف کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ اب شرطیں دیکھو، جرم دیکھو اور شرطیں دیکھو۔ بھئی جتنا بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے، اللہ کے دربار میں جرم کا مقابلہ اللہ کی رحمت سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع چیز ہے۔ جب یہ آیت پہنچی پھر اس نے یہ کہا کہ اس میں بھی اختصاص ہے کہ جس کو اللہ چاہے معاف کرے، تو پھر جب وہ رسول اللہ کے پاس قاصد گیا تو آپ نے اس کے بعد پھر آیت پڑھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، خطاب بھی پھر ایسے کیا کہ دیکھو نا اللہ اور مخلوق کا آپس میں تعلق ہے، وہ خالق ہم مخلوق ہیں۔ اب اس سے بڑا کوئی تعلق ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح اولاد کا والدین سے تعلق ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم کا تعلق ہے، تو اسی تعلق کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ باپ اولاد کو کہتا ہے بیٹا جی، ماں اولاد کو کہتی ہے بیٹا جی، اس تعلق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب پیار میں اپنی مخلوق کو بلاتا ہے تو لفظ عبدیت کو ذکر کیا جاتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے صغیرہ گناہ نہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے کبیرہ گناہ کر لیے ہیں، انہیں بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ رب العزت معاف کرتا ہے سارے گناہوں کو، جتنے مرضی گناہ ہوں۔ اب چنانچہ یاشر سے ابن قیس بھی واپس گیا، اس کو بھی ایمان کی توفیق مل گئی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے شام کی جو مہمات تھیں وہ بھی سر ہو گئی، تمام فتنے شام کی طرف ختم ہو گئے۔ یمن کی جتنی مہمات تھیں وہ بھی ساری سر ہو گئی، اور تمام قسم کے فتنے یمن سے بھی ختم ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ چند دن ریسٹ کر لیتے، آرام کر لیتے، لیکن اللہ نے ایسے خلیفہ نہیں بنایا تھا، محلات میں ٹھہرنے اور بیٹھنے کے لیے نہیں، سکون و راحت اور استراحت کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے تو خلافت جو ہے وہ بعض اوقات مسکینی کا سبب ہوا کرتی تھی۔ روایت میں آتا نا کہ ایک مرتبہ بیوی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو کھانا پیش کیا اس میں تھوڑا سا میٹھا بھی ساتھ تھا، سویٹ ڈش، میٹھی چیز تھی ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ جب میٹھا تناول کیا اس کے بعد پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے ہاں جو گھر میں جو ہم نے وظیفہ بیت المال سے ہم جو لے رہے ہیں صحابہ کرام سے، ابتدا میں اچھا وہ لیتے ہی نہیں تھے بالکل، وہ بھی صحابہ نے مجبور کیا، ادھر خلافت بھی ادھر کپڑے کا کاروبار، کندھے پہ اٹھا کے کپڑا بیچتے تھے۔
سب نے کہا حضرت خدا کے لیے اب آپ بیٹھ جائیں، یہ امور خلافت کی اتنے بڑے بھاری کام ہے کہ جو کہ سنبھالنا کسی اور کے بس کی بات نہیں، یہ کاروبار چھوڑیں، آپ اپنا وظیفہ مقرر کریں۔ کہا کہ یہ جو وظیفہ ہے اس میں پہلے تو ہمارا یہ سادہ سودہ گھر میں کھانے کا نظام ہوتا ہے، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا، کہیں سے ہدیہ آ گیا؟ بیوی نے کہا کہ اسی کھانے میں نے تھوڑی تھوڑی پس اندازی شروع کر دی، جس طرح ہمارے اوپر کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی کنجوسی شروع کر دی، کہ معمولی حصہ اس میں سے پیسے کا بچتا رہا۔ جب میں نے کہا کہ ایک دن میٹھا بن سکتا ہے تو میں نے وہ میٹھا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہمارا پھر اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، اتنی مقدار میرے وظیفے میں سے مزید کم کر دی جائے گی۔ اللہ، اور ان کے تو وجود پہ چیچڑے ہوا کرتے تھے، پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے، اور بلکہ آسمانی کتابوں میں یہ علامات موجود تھی کہ جس وقت بیت المقدس کی فتح کے لیے سیدنا فاروق اعظم مذاکرات کے لیے جائیں گے، یہ خود آسمانی کتابوں میں موجود تھا، اور سابقہ آسمانی کتابوں کے علماء اس کو جانتے تھے کہ ان مذاکرات کی مجلس میں جو امیر المومنین آئے گا اس کے وجود پہ جو لباس ہوگا اسے وجود پہ 21 پیبند اس لباس پہ لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ، تو یہ خلافت ان کے لیے کمائی کا، دنیا بنانے کا ذریعہ نہیں ہوتی تھی، یہ راحت استراحت کی چیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ تو ان کے لیے الٹا مسکینی لاتی تھی، فقر لاتی تھی ان کے لیے۔ راحت نہیں کی، آرام نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اب کہا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ خلافت میں یہ اشارہ موجود تھا کہ ان 4 دینوں کے اوپر غلبہ آ جائے گا، دین بت پرستی پر، دین یہود پر، وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہو گیا، اور مجوسیت پر اور نصرانیت پر، یہ دونوں ابھی باقی تھے، ان پر غلبہ پانا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فارس کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، اور اس زمانے میں فارس کی جو حدود تھی یہ عراق اس کے اندر شامل تھا، اس لیے بڑے لمبے عرصے تک عراق کی زبان جو ہے آدھے سے زیادہ حصے میں فارسی رہی، وہ لوگ فارسی بولتے رہے، عربی نہیں بولتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کوفہ پہ پیدا کی، لیکن ان کی جو اپنی زبان فارسی تھی، فارسی بولتے تھے، تو یہ علاقہ فارس کے تحت تھا۔ یہاں پر عرب کی سرحدات میں ایک قبیلہ تھا بنو شیبان کا، جس میں ایک نوجوان تھے مثنى ابن حارثہ، جنہیں سن 9 ہجری میں اسلام کی توفیق ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا سن 9 ہجری میں۔ اسلام قبول کر کے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شاہ فارس تھا اس کا مقرر کردہ گورنر ہرمز جو ہے یہ اس علاقے میں بڑے ظلم کرتا ہے قوموں پر، بہت زیادہ مظالم، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی اکا دکا گوریلا کاروائیاں شروع کی ہوئی تھی، ان کا نقصان کیا پھر چھپ گئے، پھر نقصان کیا پھر چھپ گئے۔ اب فارس کے لوگ جو تھے وہ تو اپنے یعنی خاطر میں کسی کو نہیں لاتے تھے، یعنی اتنی سلطنت اس زمانے کے اندر 2 بڑی سپر پاوریں کہلاتی تھی نا، ایک روم اور ایک فارس، آپس میں بھی ٹکراتے رہے، بہت بڑی طاقت ان کی مشہور معروف تھی، اور اتنا نخرہ تھا، اتنا غرور اور تکبر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خسرو پرویز کو اپنا خط بھیجا تھا اس نے آپ کا والی نامہ پھاڑ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور پھر اس نے اپنے علاقے کے کسی گورنر کو لکھا، اس نے کہا جس شخص نے مدینہ سے مجھے خط لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ آپ کو جب جواب ملا واپس تو آپ نے فرمایا کہ مزق اللہ ملکہ، اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ اس کی مملکت اور اس کی بادشاہت کے ٹکڑے کرے گا۔ چنانچہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ پھر وہاں پر اندر ایران میں پھول پڑ چکی تھی، ہلکی پھلکی اس بنیاد پہ بھی اختلافات ایک دوسرے سے بھی، پھر مسلمانوں پہ بھی ظلم ہو رہے تھے۔ تو مثنى ابن حارثہ جو ہے یہ وقتاً فوقتاً اپنی ایک ٹولی لے کر ایک طرف سے حملہ کیا، نقصان کیا، پھر چھپ گئے، پھر نقصان، جس کو آج کل کے اس جدید دور میں گوریلا وار کہتے ہیں، گوریلا وار کرتے رہتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرہ عرب کے اندرونی معاملات سے فارغ ہو گئے ہیں، اب وہ حاضر ہوئے دربار خلافت میں، عرض کیا کہ حضرت بڑے عرصے سے ہم منتظر ہیں، فارس کا آپ رخ کریں۔
آپ کوئی جماعت ادھر بھیجیں، لشکر اس طرف بھیجیں، ہم معاونت کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمیں ٹھیک ہے، ہمارا ارادہ تو پہلے ہی تھا۔ چنانچہ خالد بن الولید کو آپ نے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسنہ ابن حارثہ کو معاون بنایا، اور حضرت عیاض نامی ایک صحابی ہیں، ان کو آپ نے ان کا نائب بنا دیا، اور پھر نکلتے ہوئے وصیت فرمائی، تاکید کی، تمہیں وہاں پہنچو، ہمارا مقصد لوگوں کو قتل کرنا نہیں، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ ہمارے بھائی، اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کے کہو کہ چلو اسلام قبول نہیں کرتے، نظام قبول کر لو، اس لیے کہ اس میں بھی تمہاری خیر خواہی، اگر نظام قبول کریں بس ان سے جزیہ لیا جائے، ان کی جان مال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ اب بعض قوموں نے اسلام کے اس قانون کے اوپر بھی بڑی انگلی اٹھائی، اور بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، پھر ہمارا جدید پڑھا لکھا طبقہ جب ان کی آوازوں میں آوازیں ملانا شروع کر دیتا ہے، اور دیکھو جی اسلام میں تو ٹیکس لیے جاتے ہیں جی، کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے جی، کفار سے جزیہ، کیا ہے جزیہ، کتنی مقدار ہے جزیہ کی، اور اس کا عوض اسلام کیا دیتا ہے؟ جزیہ کی جو کل مقدار ہے 12 درہم سے لے کر 48 درہم سے زیادہ کا کوئی قول موجود نہیں، 12 درہم سے لے کر 48 درہم تک، بعض ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک 12 درہم ہے، بعض کے نزدیک 24 درہم ہے، بعض کے نزدیک 48 درہم ہے، ایک سال کے اندر کل، اور وہ بھی کس کے ذمے؟ صرف بالغ مرد کے ذمے ہی، عورت پر نہیں، چھوٹے بچے پر نہیں، اور عام طور پر زیادہ قول 12 کا ہی ہے، اور پھر ساتھ اس میں معاف کرنے کی گنجائش بھی ہے، کوئی آ جائے کہ میرے پاس نہیں بنے، خلیفہ معاف کر دے اس کو، کوئی کہے جی زیادہ نہیں بنتے تھوڑے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی اس کو رعایت دے دی جائے، اور 12 درہم پھر بنتے کتنے؟ 10 درہم تو حق المار میں آپ لکھواتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں لوگ باقی سارے خرچے اندر دن کرنے کے بعد 2 باتیں لازمی پوچھتے ہیں جی، حق المار کتنا ہے جی، اور مولوی صاحب جو ہے اس کے نکاح کی فیس کتنی ہے جی، لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، اور اربوں روپے اس کے اوپر بگاڑے۔ مولوی اگر کھائے گا تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، مطالعہ کرے گا دین کا، لیکن اس کے متعلق سوالات شروع ہو جاتے ہیں، اور جی 1000 میں کام چل جائے گا۔ حق المار کے متعلق کئی مرتبہ مجھ سے دوستوں نے اس دور کے اندر پوچھا ہے جی 3000 سے گزارا چل جائے گا جی؟ اب جو شرعی حق المار ہے نا، آپ سمجھ لیں تقریباً چاندی کی قیمت کے اعتبار سے تو 4000 سے کچھ اوپر نیچے بن رہا ہے، لیکن یعنی شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اس سے زیادہ نہیں، غلو نہ کریں، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ کچھ عورت کی قدر تو معلوم ہو، کہ آپ عورت کو بیاہ کر اپنے گھر کے اندر لائے ہیں، اس کی کچھ اہمیت اور قدر اور وقت تو ہونی چاہیے، کم از کم 8-10 ہزار تو ہو، جس سے کچھ احساس تو ہو کہ واقعتاً کو یہ کاقد ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ 12 درہم کتنے بن جائیں گے؟ 4-4.5 5,000 روپے، اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اتنی مقدار اس کے بدلے میں ہے کیا؟ ان کا خون مسلمانوں کے خون کی طرح محترم ہو جائے گا، ان کا مال مسلمانوں کے مال کی طرح محترم ہو جائے گا۔ اب آپ بتلائیں دنیا میں کہیں کوئی صرف وزٹ ویزا، سیر کے لیے بھی ویزا دیتا ہے 5,000 روپے میں؟ اس سے زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں، کتنے گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن نیشنلٹی ملتی ہے اسلامی حکومت کی، اسلامی حکومت کا فرد بن جاتا ہے، اور پھر اس کے جان مال عزت ہر چیز کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتلائیں، ہم جو مسلمان ہیں اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ہماری حکومتیں صرف موبائل کی مد میں اس سے زیادہ ہم سے ٹیکس نہیں وصول کر رہی؟ غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ اپنا موبائل جو کرواتا ہے ریچارج، وہ سال بعد اس کا حساب کرے کہ کتنا وہ ٹیکس دیتا ہے صرف موبائل استعمال کرنے کا، باقی بجلی کے دیکھ لیں، گیس کے دیکھ لیں، باقی سیل ٹیکس دیکھ لیں، خریداری کے دیکھ لیں، بیچنے ہر چیز پہ الگ، مکان پہ ٹیکس، ہماری اپنی حکومتیں ہمارے اوپر ٹیکس لگاتی ہیں، اور پھر دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس نے اپنی رعایا کے اوپر ٹیکس نہ لگایا ہو۔ اور مسلمان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، ذمی سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات، اور اس سے وہ یہ 5-6 ہزار وصول کر لیا جاتا ہے، اس پر کافر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔
وہ دیکھو جی مسلمانوں کا نظام ہے، اس میں جزیہ وصول کیا جاتا ہے، جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ ان کو کہو اسلام قبول کرو یا نظام قبول کرو، نظام قبول کرو گے اس میں بھی تمہارے لیے خیر خائی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس جگہ کا انتخاب کرنا ہے ابتدا کے لیے، البا نامی جگہ ہے، البا، وہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ اب مورخین نے لکھا کہ البا کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بندرگاہ تھی اور اس کے ذریعے سے ہندوستان اور عرب کا آپس کے اندر تجارتی معاملہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے تو خلیفہ نہیں بنا دیا تھا نا، خدا کی قسم ان جیسی سیاست کا فن بھی دنیا ان سے سیکھتی تھی کہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی سیاست میں کیا کرتے ہیں، تو خدا کی قسم اگر مولوی سیاست سے اگر کنارہ کش ہو جائے تو آپ کے اس ملک میں اس طرح قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی ختم ہو جائے۔ آپ کو کیا پتا، آپ تو صرف سرمایہ دار طبقے کی باتیں سنتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو حقائق کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے بڑے طوفان ہوتے ہیں جو آپ کے سر سے گزر جاتے ہیں اور وہ مولوی اٹھاتا ہے اپنے گھر سے۔ تو فرمایا کہ علبہ سے آغاز کرو کہ وہ بندرگاہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں گوادر کی اہمیت ہے، آج کل بڑی اہمیت ہے گوادر پورٹ کی، تو وہاں فرمایا کہ وہاں علبہ سے شروع کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ راستے میں گزرتے ہوئے ایسی بستیاں آئیں گی کہ جن بستیوں کے لوگ پہلے ایک مرتبہ مرتد ہو گئے تھے پھر دوبارہ مسلمان ہوئے تھے، وہ راستے میں اگر شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کریں تو ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا، ان کو کہنا ابھی تک یہیں ٹھہر کے تم اپنے ایمان پہ محنت کرو۔ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ ابھی یہیں ٹھہرو، تم نے اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے، اس لیے کہ جہاد کرنا فی الحال تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھو، دو چیزیں ہیں دین اسلام میں، بڑے شعبے دو ہیں، ایک تبلیغ ہے اور ایک جہاد ہے۔ تبلیغ نرمی کے بغیر نہیں ہوتی، جہاد سختی کے بغیر نہیں ہوتا، یہ اصول ذہن میں رکھو۔ اگر ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ہمارے مسلمان معاشرے میں فتنے پھوٹتے ہیں اور ابھی پھوٹ رہے ہیں مسلسل، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تبلیغ اور واعظ کے میدان کو میدان جہاد بنا لیا ہے، میدان قتال بنا لیا ہے۔ بھئی اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے منہ سے جھاگ کیوں نکلتی، چہرہ کیوں سرخ ہوتا ہے، چیخے انسان کیوں مارتا ہے؟ بات سمجھانی ہے نا، دین سمجھانا ہے، اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، پھر اس میں چیخو پکار کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے اوپر برسنا شروع ہو جائے اور تھوڑی سی اگر بات اونچ نیچ ہو جائے تو ایک دوسرے کی ماں بہن بھی ایک کر دے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال یہی بن چکی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ، ہمارے واعظ کے میدان، تبلیغ کے میدانوں کے اندر یہ کیفیت بن چکی ہے۔ حالانکہ یہاں تو بات سمجھنے اور سمجھانے کا موقع ہوتا ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ فرمایا کہ جس وقت میدان تبلیغ میں نکلو اس وقت یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا اچھا اخلاق ان کی بری خصلت سے بہت زیادہ ہے، اس کی آپس کے اندر برابری نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، ان کی بری خصلتوں کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دو۔ جب اچھے اخلاق سے جواب دو گے تو وہی شخص جو پہلے دشمنی کرتا ہوگا وہ تمہارا دست و بازو بن کے تمہارا دوست بن کے کھڑا ہوگا، تمہارا حامی ہوگا، تمہاری حمایت کرنے والا ہوگا۔ پیغمبر کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فرعون کے مقابلے میں نکلنے والا پیغمبر، فرعون جب اپنے کفر کے اندر دنیا میں استعارہ بن چکا ہے، اس سے بڑا بھی کافر ہے کوئی دنیا میں؟ فرعون کے خلاف نکلنے والا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ بڑا سرکش ہو چکا ہے، لیکن تم نے بات کس طرح کرنی ہے؟ قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے ہدایت پر نہیں آنا، لیکن پھر بھی فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی بات سن بھی لے، سمجھ لے اور خوف خدا اس کے دل کے اندر آ جائے۔ لیکن اللہ کو علم ہونے کے باوجود کیوں کہا گیا؟ ایک ضابطے اور قانون کے طور پہ کہا گیا کہ جس وقت تبلیغ ہوگی، تبلیغ کے میدان میں سامنے سب سے بڑا کافر بھی کھڑا ہو تو پھر بھی مبلغ کو اپنا رویہ نرم رکھنا پڑے گا،
رویہ نرم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ حق کو اوپر انسان پردہ ڈال دے، وہ الگ بات ہے. یعنی ایک بات کو دوسری کے لیے استعمال کرنا، دوسری کو پہلے کے لیے استعمال کرنا، یہ بات غلط ہے. دین حق کو اسی طرح ہم بیان کرنے کے پابند ہیں جس طرح جناب رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم اپنی طرف سے رواداریاں نہیں کر سکتے. وہ دیکھو جی کچھ لوگوں کا خیال کر لو، کچھ مجموعے کا خیال کر لو. ہاں لہجہ نرم کر سکتے ہیں، لہجہ جتنا زیادہ سے زیادہ نرم ہو اس کو نرم کیا جائے، لیکن مسئلہ حق بیان کرنا، اللہ کے دین کی حقانیت کو بیان کرنا، اس کو کما حق بیان کرنا، جس طرح اسلام کا امتیاز ہے، اس کو یہ بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے. اس کو چھپانا اس طرح کہ آدمی کو بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، یہ بھی جائز نہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ تبلیغ کے لیے نرمی ضروری ہے اور جہاد کے لیے کیا ہے؟ سختی ضروری ہے. اسی لیے تو قرآن میں کہا ہے نا، جب کہا نا کہ دین حق کو ہم نے غالب کرنا ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آگے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. یہاں پر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا. ہمیں اللہ کو تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کے حال معلوم ہے نا. اللہ کو پتا کہ کون کون لوگ دجال آئیں گے. پہلے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہدایت دے کر ایک رسول بھیجا. مرزا العین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس آیت کا اشارہ میری طرف ہے، میرے متعلق کہا گیا کہ ایک رسول اللہ ہدایت دے کر بھیجے گا. فرمایا کہ پھر دیکھو اللہ نے کس طرح اس کی زبان کو کاٹ کے رکھ دیا. اگلی آیت میں پھر فوراً فرمایا اور کوئی اور کسی کی بات نہیں، محمد الرسول اللہ. اس سے کون مراد ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی سے محمد الرسول اللہ ہے. اور پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں، جو اس کے صحابہ ہیں، ان کا یہ تر امتیاز ہے کہ وہ کافروں کے سامنے سخت ہے اور آپس کے ماحول میں بالکل نرم ہے. کافروں سے نرمی اگر کرو تو پھر تو خود اپنی جان سے جاؤ. کسی اس قسم کے بزرگ کو کہ جس کا کام صرف ذکر کرنا ہو، اس کے علاوہ اس نے باہر کی دنیا ہی نہ دیکھی، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑا دی جائے، جو بھی یہ سامنے دشمن ہے، کافر ہیں، آپ نے چلانی ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی نہیں یہ چلاؤں گا تو خواہ مخواہ بیچارہ مر جائے گا. یہ اس کا کام ہی نہیں ہے نا. اس لیے کہ اس کے لہجے میں ابھی تک وہ سختی نہیں آئی جو سختی کافروں کے لیے ہے. لیکن یاد رکھو لہجے میں سختی کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جہاد میں ہے، تبلیغ کے اندر نہیں ہے. تبلیغ میں زبان میں نرمی ہے، جہاد کے اندر سختی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کس طرح آپس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہیں، قربانیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہ غالباً غزوہ موتا کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں زخمی حالت میں پڑے ہیں، پانی مانگا. مشکیزے والا آیا پانی پلانے کے لیے، قریب پہنچا، قریب سے آواز آ گئی، دوسرے زخمی نے کہا پانی مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی وہ اس بھائی کو پہلے پلاؤ. میدان جنگ میں پڑے ہیں لیکن آپس میں کس طرح محبت ہے، اس کو پلاؤ. جب اس تک پہنچے تو اس سے اگلے نے کہا پانی، اس نے کہا جی اسے پلاؤ. حتیٰ کہ سات آدمیوں نے پانی پانی پکارا اور ساتویں تک جب وہ مشکیزے والا پہنچا تو اس کی شہادت ہو چکی تھی. وہ واپس آیا، چھٹے کی طرف وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پھر پانچویں کی طرف وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پھر چوتھے کی طرف وہ بھی شہید ہو چکا ہے، تیسرے کی طرف، پھر دوسرے کی طرف، پھر پہلے کی طرف. سب نے ایک دوسرے کے لیے، حالانکہ اس وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے سکرات کے وقت میں، اور انسان جس وقت قریب الموت ہوتا ہے اس وقت روایات میں بھی آتا ہے کہ اس وقت انسان کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، لیکن اس عالم میں بھی اس طرح کی قربانی دے رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. پانی بھی ایک دوسرے کے اوپر قربان کر رہے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ فارس کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رخ کیا. مثنى بن حارثہ، ان کی حیثیت وہاں پر مقامی رہبر کی بھی تھی، نائب کی حیثیت بھی تھی، اور یہ ساری تاکیدیں، وصیتیں، نصیحتیں لے کر گئے اور پھر اللہ کے راستے میں باقاعدہ فارس کے علاقے میں پھر قتال اور جہاد شروع کر دیا. اور ایک وقت میں اللہ نے پھر وہاں بھی مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا. اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يوم الدين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا الہ العالمین تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم گناہ گار ہیں سیاہکار ہیں خطا کار ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے تو تیرے دربار میں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو توبہ کرے تو اسے معاف کرتا ہے اس پر رحمت کرتا ہے یا رب العالمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو اسے معافی کی طلب گار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین ایسی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ ہمارے قلوب کے انقلاب کا ذریعہ بنے دلوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنے آپ کی محبت کا ذریعہ بنے اور ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے رب العالمین ہمیں ایمان کی چاشنی نصیب فرما عبادات میں وہ لذت و کیفیت نصیب فرما جو کہ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتا ہے رب العالمین اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما ناجائز رسومات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما جو لوگ حاجت مند ہیں یا رب العالمین خزانہ غیب سے ان کی حاجتیں پوری فرما جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کا خاتمہ فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی فتنوں سے محفوظ فرما ان کی اولادوں کو دن دونوں اعتبار سے کامل بنا دنیا آخرت میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کو مغلوب فرما جہاں جہاں دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور دین اسلام کی خدمت گار دین کے جس شعبے میں کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد علیہ وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.